تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 95, 96, 97 تین آیتیں. آیت نمبر 95 سورہ انعام. Verily it is Allah who causes the seed grain and the fruit stone to split and sprout. یقیناً وہ اللہ ہی ہے جو دانے کو اور گٹلی کو پھاڑتا ہے اور جس میں سے کوپل نکلتی ہے باہر، یعنی وہی دو پتیاں اور اس طرح. He brings forth the living from the dead. وہ مردہ میں سے زندگی نکالتا ہے، یعنی ڈیٹ سٹون یا جو بھی مطلب ہے، مطلب گٹلی جو بھی ہوتی ہے یا بیج ہوتا ہے، وہ ایک ڈیڈ کی طرح ہوتا ہے نا، اس کو پھر سے ہرا بھرا کر کے اس میں سے پلانٹ نکالنا. And it is he who brings forth the dead from the living. اور وہی تو ہے جو مردہ کو زندہ میں سے نکالتا ہے، یعنی کہ مطلب جو زندہ ہے اب اس میں سے مطلب مردہ یعنی کہ مطلب موت نکلتی ہے. Such is Allah. Then how are you deluded away from the truth? تو ایسا ہے اللہ، یہ ہے اللہ، تو پھر تم کیوں بچلائے جاتے ہو یعنی سچائی اور حق بات سے. آیت نمبر 96. He is the cleaver of the daybreak. وہی تو ہے جو پھاڑنے والا ہے دن، یعنی کہ مطلب جو دن، جو اندھیرے میں سے جو دن کا نکلنا ہے، تو وہ جو پاؤ پھٹنا ہے وہ پھاڑنے والا اللہ ہی تو ہے. He has appointed the night for resting. اس نے رات کو آرام کے لیے، سکون کے لیے بنایا ہے. And the sun and the moon for reckoning. اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا، حسبانہ. Such is the measuring of the Almighty, the All-Knowing. یہ ہے، اس طرح سے اللہ جو ہے تمام چیز کی جو تقدیر یعنی کہ قدر، یعنی جو اللہ جو کرتا ہے، جو اس کی یعنی مقدار یا جو اس طرح سے جو بھی یہ باتیں ہیں، یہ سب اسی سے ورڈ سے آتی ہیں کہ اس کی مقدار طے کرتا ہے. اور وہ ہے اللہ العزیز، جو چاہے وہ کرے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. دا آل نوئنگ، علیم یعنی وہ العلیم ہے، وہ تمام علم رکھتا ہے، تو اس کے علم میں جو چیز بھی صحیح ہے وہی وہ کرتا ہے. آیت نمبر 97. It is he who has set the stars for you. اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو مطلب بنایا ہے. So that you may guide your course with their help through the darkness of the land and the sea. تاکہ تم اپنی جو راہیں ہیں وہ اندھیرے مطلب زمین اور اندھیری خشکی، اندھیری سمندر، یعنی کہ اندھیرا ہے پورا سمندر اور خشکی پہ، اس میں اپنا راستہ تم تلاش کرو، تم کو اس ستارے کے ذریعے سے تم کو مدد ملتی ہے، ہدایت. We have indeed explained in detail our ayat for people who know. ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے بہت اچھی طرح ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. Recognizing Allah through some of his ayat. اللہ کو پہچاننا اس کی کچھ نشانیاں کچھ آیتوں کے ذریعے. اللہ، ان اللہ فالق الحب والنوى. یقیناً، verily, it is Allah who causes the seed grain and the fruit stone to split and sprout. یقیناً وہ اللہ ہے جو بیج کو، دانے کو اور گٹلی کو پھاڑتا ہے اور وہ اگتی ہے. Allah states that he causes the seed grain and the fruit stone to split and sprout in the ground. اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ وہی ہے، اللہ ہی ہے جو دانے کو اور گٹلی کو یا کوئی بھی جیسے فروٹ میں اندر بیج نکلتے ہیں تو وہ بھی جیسے اس کو اندر زمین میں وہ پھاڑنا اور پھر اس میں سے اگنا،
یہ جو کام ہے یہ اللہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کرتا ہے ایسا. Producing various types, colors, shapes and taste of grains and produce. اور اللہ اس میں سے طرح طرح کے مطلب ویجیٹیبل، فروٹ اور اناج، ان کے کلر الگ الگ، ان کی مطلب آکار، ان کی شیپ الگ الگ، ان کا ٹیسٹ الگ الگ. اور پھر اسی طرح سے مطلب جیسے کہ پروڈیوس جو ہے وہ اس کا بھی ایسے ہی ہے کہ پھل اور میوے، ان کی خوشبوئیں، ان کی مٹھاس، ان کا ٹیسٹ سب الگ الگ، ان کا رنگ. دا آیا فالق الحب والنوا who causes the seed grain and the fruit stone to split and sprout is explained by the next statement. اگلا اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو یہ والی جو بات ہے فالق الحب والنوا، کہ جو دانے کو اور فروٹ کی گٹلیوں کو پھاڑتا ہے اور وہ اگاتا ہے، اس کو آگے کی اس میں آیت میں اور بھی اس کو وہ کیا اسٹیٹمنٹ میں. یخرج الحی من المیت ہی برنگس فورتھ دا لیونگ فرام دا ڈیڈ. وہ زندہ یعنی مردہ میں سے زندہ کو لے آتا ہے. اینڈ اٹ از ہی ہو برنگ فور دا ڈیڈ، سوری ڈیڈ لکھا ہوا ڈیڈ ہے، ڈیڈ فرام دا لیونگ. اور وہی تو ہے جو زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے. میننگ ہی برنگز دا لیونگ پلانٹ فرام دا سیڈ گرین اینڈ دا فروٹ اسٹون وچ از لائف لیس اینڈ ان اینیمیٹ آبجیکٹ. یعنی اللہ ہی ہے کہ وہ بیج جو اب اس میں کوئی لائف نہیں ہے، وہ مطلب لائف نہیں، اس کا مطلب وہ مردہ ہے. ایسے ہی فروٹ کی گٹلیاں، سٹون بیچ میں جو ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایسے ہی ڈیڈ ہوتے ہیں، اب اس میں کچھ نہیں ہے. لیکن وہ اللہ ہے جو اس میں سے ایک پورا ہرا بھرا جھاڑ، ایک پلانٹ، ایک پودا نکالتا ہے، جو کہ وہ بیج میں تو کچھ بھی نہیں تھا نا، کوئی بے جان چیز تھی نا وہ. تو اللہ سیڈ، اللہ نے کہا، سورہ نمبر 36 سورہ یاسین، اور اس کی آیت نمبر 33 سے لے کے 36 کو یہاں پر کوٹ کیا، لیکن پوری آیتیں نہیں دی ہوئے، صرف 33 کی بگننگ اور 36 کا اینڈنگ دیا ہوا ہے. وَآیَةً لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اس کے آگے وَمِنْ أَنفُسِهِمْ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ یہاں تک، جو کہ آیت نمبر 36 کا اینڈ ہے. اینڈ اے سائن فار دیم از ڈیڈ لینڈ، ان کے لیے نشانی ہے ایک مردہ زمین. وی گیو اٹ لائف، ہم نے اس کو زندگی دی، یعنی مردہ زمین تھی بنجر، اس کو اللہ نے زندگی دی. اینڈ وی براٹ فورتھ فرام اٹ گرینس، اور ہم نے اس میں سے نکالے اناج. سو دیٹ دے ایٹ دیر آف، تاکہ وہ کھائیں اس میں سے. اور پھر اس کا آخری حصہ جو 36 نمبر کی جو آیت ہے اس کا، as well as of their own human kind, male and female, and of that which they know not. یعنی انہی کی طرح جیسے انسان ہے اس میں ہے نر اور مادہ، ایسے ہی پلانٹ میں بھی ہے نا. اور یہ چیز بہت بعد میں معلوم پڑی نا. تو یہ جو وہ نہیں جانتے، اللہ کہتا ہے that which they know not، وہ نہیں جانتے. وہ سب ریسنٹ سٹڈیز ہی ہے، ریسنٹ سٹڈیز یعنی وہی جو بھی جتنے بھی سال ہوئے ہوں گے. اللہ اسٹیٹمنٹ، وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ اینڈ اٹ از ہی ہو برنگس فورتھ دا ڈیڈ فرام دا لیونگ، اور وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے. دیر آر سملر ایکسپریشنز ان میننگ such as he brings the egg from the chicken and the opposite. اور ایسے ہی دوسری بھی مطلب جو اس طرح کی ملتی جلتی بات ہے وہ ہے کہ جیسے مرغی میں سے انڈا آتا ہے اور اسی انڈے میں سے پھر مرغی بھی نکلتی ہے نا. تو یعنی کہ مطلب ہو گیا نا یہی بات کہ زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ. ادر سیڈ دیٹ اٹ مینس، اور دوسروں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے he brings the wicked offspring from the righteous parent and the opposite. تو اور and there are other possible meanings for the ayah. اور اس آیت کے اور بھی مطلب ہیں جو کہ مطلب جو بھی مفسرین نکالتے ہیں اس کے میننگ،
تو یہاں پر ایک اور میننگ بھی نکالا گیا ہے اس آیت کا کہ اللہ نکالتا ہے بہت ہی بری اولادیں بہت نیک والدین ماں باپ جو ہوتے ہیں ان میں سے، اور پھر اس کا الٹا کہ جو بہت برے مطلب والدین ہوتے ہیں ان کی بہت نیک اولاد ہوتی ہے، یہ بھی اس کا میننگ ہے۔ اللہ سیڈ ذالکم اللہ، سچ از اللہ، اللہ یہ ہے اللہ، میننگ ہی ہو ڈز آل دس، وہ یہ ہے اللہ جو یہ سب کچھ کرتا ہے، از اللہ دا ون اینڈ اونلی وداؤٹ پارٹنرز، یہ ہے وہ اللہ جو اکیلا ہے، تنہا ہے، اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، then how are you deluded away from the truth، تو پھر تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، یعنی کہ مطلب بچلائے جا رہے ہو حق بات سے، سچی بات سے۔ meaning look how you are deluded from truth to the falsehood of worshipping others besides Allah، کہ دیکھو تم کیسے مطلب بھٹک گئے سچائی سے جھوٹ اور مطلب جو باطل کی طرف، کہ وہ بندگی جو تم کرتے ہو اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی۔ اللہ اسٹیٹمنٹ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، ہی از دا کلیور آف دا ڈے بریک، وہ ہے پھاڑنے والا جو دن جو ہے پھٹ کے جو نکلتا ہے اجالا۔ He has appointed the night for resting، اور اس نے بنایا ہے رات کو سکون کے لیے، آرام کے لیے۔ means he is the creator of light and darkness، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے اجالا اور اندھیرا، ان کو بھی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کریٹر ہے نا اللہ اس کا۔ اللہ said in the beginning of the surah، اس سورے کی شروعات میں اللہ نے کہا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ and originated the darkness and the light، یعنی اللہ نے جب کچھ نہیں تھا اس میں سے نکالا اندھیرے کو بھی اور لائٹ کو بھی، اجالے کو بھی، نور۔ Indeed Allah causes the darkness of the night to disappear and brings forth the day، اللہ رات کو جب لے کر آتا ہے اور پھر دن جو ہے، یعنی اندھیرا جب چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، جب دن آتا ہے، جیسے دن کا اجالا آیا ڈارکنس چلا گیا، غائب ہو گیا۔ thus bringing brightness to the world، یعنی کہ دنیا میں اجالا آ جاتا ہے، and light to the horizon، اور جو دنیا کے جو افق یعنی کہ ہے آفاق، وہاں تم دیکھتے ہو کہ نور اور اجالا۔ while dissipating darkness، اور ڈارکنس جو ہے وہ پورا ڈسپرس ہو جاتا ہے، disappear، and ending the night with its depth of darkness، اور رات جو ہے جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے اس کے اندھیرے جو اور گہرے ہوتے جاتے ہیں، یعنی جب اینڈ آتا ہے رات کا تو اندھیرا گھپ ہوتا ہے بہت، اور تبھی ہی پاؤ پھٹتی ہے، ڈان بریک دا starting the day with its brightness and light، تو اس وقت جب بہت گہرا اندھیرا ہوتا ہے رات کا، وہ رات کے ختم ہونے کا ٹائم ہے، اور تب ہی دن کی شروعات اور اجالا اور لائٹ آنا۔ اللہ said، ہم کیا یہ سب چیزوں کے مونوٹونس ہو جاتے ہیں نا، تو اس کا احساس نہیں رکھتے کہ یہ بہت بڑا، اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس کے لیے بہت بڑی شکر گزاری ہونی چاہیے کہ بندہ اگر دن ہی دن ہوتا اور صرف کام ہی کرتا رہتا تو کیا ہوتا، اس کے لیے آرام ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے رات اور دن جو بنایا اس کے لیے ہم کو اسی کے لیے کتنا شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ said، پھر اللہ نے کہا سورہ نمبر 7 سورہ الاعراف آیت نمبر 54 میں، یغشی اللیل النہار یطلبوہ حثیثا، He brings the night as a cover over the day, seeking it rapidly، وہ لے آتا ہے رات کو جیسے کہ ڈھانک دیتا ہے، جیسے کوئی بلینکٹ چادر اس طرح سے جیسے ڈھانک دیتے نا دن کے اوپر، ایسے ہی رات جو آتی ہے تاکہ وہ مطلب ایک دوسرے کو یعنی جیسے تلاش کر رہے، جیسے دن آیا
پھر رات گئی، پھر دن آیا، یعنی یہ. In this ayah, Allah reminds of His ability to create diversified things in opposite. and opposite میں الٹا کرنے کے اندر جو اللہ کی قابلیت ہے کہ وہ ایک چیز کو الٹ پھر دوسرے کو سلٹ، یعنی جیسے بولتے ہیں نا الٹ سلٹ، تو وہ اللہ پاک کر سکتا ہے. یعنی وہ چیز جو ایک اچھی، جو پھر اسی کا یعنی اس کا برا پہلو. ٹیسٹیفائنگ ٹو ہز پرفیکٹ گریٹنس اینڈ سپریم پاور. اس سے یہ گواہی ملتی ہے کہ اللہ جو ہے اس کی مطلب اس کا بلند ہونا، اکبر ہونا بہت مطلب صحیح، اور سپریم پاور اسی کا ہے سب سے زیادہ، سب سے بلند ترین پاور جو ہے، وہ طاقت و قوت، وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. Allah states that He is the cleaver of the daybreak and mentioned its opposite. تو اللہ نے کہا کہ وہی تو ہے جو پھاڑتا ہے اور دن نکل آتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ اندھیرا جو ہے اس میں سے پھٹ کے نکلتا ہے دن، اور ویسے ہی اللہ پاک اس کا الٹ جو ہے کہ وہ جو دن ہے وہ چلا جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے. When he said وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا, he has appointed the night for resting. اس نے بنایا ہے رات کو آرام کے لیے، سکون کے لیے. meaning created darkness. اللہ نے اندھیرے کو بھی بنایا ہے in order for the creation to become halt and rest during it. تاکہ اللہ کی جو مخلوق ہے ان کے لیے ایک رکنے کا وقفہ، اور ساتھ ہی ان کو آرام اس دوران ملے. اللہ said in other آیت، اور دوسری اور آیتیں بھی ہیں، بہت آیتیں اس میں کوٹ کی گئی ہیں. سورہ نمبر 93 سورہ دہا، یہ ایک ساتھ ابھی 1 2 3 آئیں گی، جیسے 91 پھر 92 پھر 93. تو 93 پہلے، 93 جو ہے وہ سورہ دہا ہے، اس کی آیت نمبر 1 and 2. وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا. by the forenoon. قسم ہے فورنون کی، یعنی کہ مطلب جو صبح کی جو دھوپ ہوتی ہے نا، جو ایک دم صبح ایک دم دھوپ جو نکل آتی ہے، اتم اجالا، تو اس کی قسم. اینڈ بائی دا نائٹ وین اٹ از اسٹل. اور رات کی قسم جب بالکل سب شانت ہو جاتا ہے. پھر 92 جو ہے سورہ نمبر 92 سورہ لیل ہے وہ، واللیل اذا یغشا، اس کی آیت نمبر 1 اور 2، اس کی بھی 1 اور 2 ہے. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. بائی دا نائٹ ایز اٹ envelops. قسم ہے رات کی جب وہ سب کچھ ڈھانک دیتی ہے. اینڈ بائی دا ڈے ایز اٹ appears in brightness. اور قسم ہے دن کی، دن کی قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ مطلب دن ظاہر ہوتا ہے اور تمام اجالا ہو جاتا ہے. پھر سورہ نمبر 91 جو ہے، یہ 92 تھی جو ابھی ہم نے پڑھے، ابھی یہ 91 ہے. میں نے کہا 91 پھر اس کے بعد 92 اور 93، تو یہ الٹا جا رہے ہیں. 93 پہلے آیا، اب 92 پڑھے ہم نے، اور اب ہے 91. سورہ نمبر 91 جو ہے وہ سورہ شمس ہے، اس کی آیت نمبر 3 اور 4. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. And by the day as it shows up. یعنی the sun's brightness. کہ قسم ہے دن کی کہ جب وہ دکھائی دیتا ہے، یعنی وہ سورج کا اجالا. And by the night as it conceals it. اور قسم ہے رات کی کہ وہ جب اس کو ڈھانک دیتی ہے. اللہ statement. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا. And the sun and the moon for reckoning. Means the sun and the moon have specific orbits according to a term appointed with magnificent precision that never changes or alters. سورج اور چاند یہ دونوں حساب کے لیے بنایا اللہ نے، تاکہ ہم دنوں کی گنتی کریں، پھر دنوں سے ہفتے، ہفتوں سے مہینے. تو یہ ہمارے لیے چاند کیلنڈر بن جاتا ہے آسمان میں لٹکا ہوا. اور اللہ نے ان کی جو مقررہ راستے بنائے ہیں جس کے اوپر یہ لوگ چلتے رہتے ہیں، ہٹتے نہیں وہاں سے، ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرتے، ایک دوسرے کے راستے میں بھی نہیں آتے. پھر ان کا جو وقت مقرر ہے اور اسی وقت کے مطابق ہی وہ چلتے ہیں، اس کے اندر نہ ایک سیکنڈ ادھر نہ ایک سیکنڈ ادھر.
اتنا پریسائز ہے وہ، اور وہ کبھی بدلتا نہیں، اس کے اندر کہیں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یعنی کہ نہیں تو وہ ٹکرا جائیں گے آپس میں، یا پھر ایسا ہوگا کہ دونوں ہی چیزیں جو ہے وہ مطلب ان کا وقت اور وہ سب رہے گا نہیں برابر جیسا اللہ نے بنایا. Both the sun and the moon have distinct positions that they assume in summer and winter. اور سورج اور چاند دونوں کی ایک ان کی خاص ان کی جو پوزیشن ہے، جو ان کے لیے وہ جگہ مقرر ہے، مقام جو وہ لوگ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یعنی کہ وہ گرمیوں کے اندر الگ اور ٹھنڈیوں میں الگ، جس کی وجہ سے دن اور رات کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ جو چیز جو چینج ہوتی ہے نائٹ اور ڈے کا مطلب جو لینتھ ہے، افیکٹنگ چینجز ان دا لینتھ آف نائٹ اینڈ ڈے. ان کی پوزیشن ہے نا چاند اور سورج کی، جو گرمیوں میں دن لمبا، سردیوں میں دن چھوٹا، راتیں لمبی، یہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ said in other آیت، پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا جو سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 5، هو الذی جعل الشمس ضیاء، دیا ورڈ ہے. سوچو یہ جو دیا ورڈ ہے جو ہم ہندی میں سنتے ہیں کہ دیا باتی جلاؤ، دیا جلاؤ، اور یہ دیا یہ عربی کے اندر ہے، یہ عربی کا ورڈ ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء، یعنی شمس یعنی سورج کو اللہ نے دیا بنایا، یعنی ایک بہت بڑا لیمپ. والقمر نورا، اور چاند کو اللہ نے ایک نور بنایا نا. وقدرہ، اور یہ قدر جس سے تقدیر ورڈ اور سب میجر کیا منازل، تو چاند کی جو منزلیں ہیں وہ اس سے اللہ نے میجر کیا ہے. اٹ از ہی ہو میڈ دا سن اے شائننگ تھنگ، اللہ نے بنایا ہے سورج کو ایک چمکدار، یعنی وہ بھی ستارہ ہے ویسے دیکھا جائے، دیا. اینڈ دا مون ایز اے لائٹ اینڈ میجرڈ آؤٹ اسٹیجز فار اٹ، اور چاند کو نور بنایا ہے اور اس سے اللہ نے اس کی جو منزلیں ہیں وہ مطلب اس کا میجرمنٹ کیا، اس کا میجر یعنی وہ قدرہ یعنی میجرڈ، یعنی اس کا ماپ تول جو ہے وہ اسی سے کیا ہوا. پھر ہے سورہ نمبر 36 سورہ یاسین آیت نمبر 40، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. It is not for the sun to overtake the moon. سورج کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ چاند کو اوورٹیک کرے، اس سے آگے نکل جائے. Nor does the night outstrip the day. اور رات آ کے دن کو نہیں ختم کر دیتی کہ ابھی دن نکلا ہے کھڑاک سے رات ہی آگے نہیں، ارے کہاں گیا دن، ایسا نہیں ہوگا. They all float each in an orbit. یہ سب کے سب تیر رہے ہیں اپنے اپنے آربٹ میں، اپنے اپنے سرکلز میں جو اللہ نے ان کے لیے بنا دیا ہے. وہ وہی راستہ اختیار کرتے، وہی کورس. پھر ہے سورہ نمبر 16 سورہ النحل آیت نمبر 12، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ. The sun and the moon and the stars are subjected by his command. اللہ کے حکم سے ہیں یہ سب جو چلتے، سورج، چاند، ستارے. اللہ اسٹیٹمنٹ، ذالک تقدیر العزیز العلیم. Such is the measuring of the Almighty, the All-Knowing. یہ ہے اللہ کی مطلب جو ماپنا، تولنا، تقدیر، میجرنگ. یہ جو Almighty ہے یعنی زبردست اور All-Knowing ہے، وہ تمام علم اس کے پاس ہے. Means all of this occurs according to the decree and due measurement of the Almighty, who is never resisted or contradicted. یعنی نہ تو اللہ کے کوئی مد مقابل کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کو کوئی کانٹراڈکٹ کر سکتا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ تو نہیں کوئی کر سکتا. یہ اللہ کی جو ایک جو قدر یا جو بھی میجرمنٹ ہے، جو ڈکری ہے، جو فیصلہ ہے، وہ اللہ نے کر دیا ہے، اس کے مطابق سب چل رہا ہے. He is the knower of all things and nothing ever escapes his knowledge. اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے چھوٹ نہیں گئی ہے. یہ کوئی بندہ یہ بولے گا ارے میں تو بہت چھپ کے کوئی کام کر رہا تھا، تو وہ تو اللہ کے علم میں نہیں آئی ہوگی بات، نہیں، وہ سب اللہ کے علم میں سب بات ہے.
چاہے 7 پاتال کے اندر نیچے گھس کے بھی کرو تو بھی، جو بھی بندہ جو سوچتا ہے، بولتا ہے، کرتا ہے، وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. ناٹ ایون دا ویٹ آف این ایٹم آن ارتھ اور ان ہیونس، کہ ایک ایٹم یعنی ایٹم جو آنکھوں کو دکھائی بھی نہیں دیتا ڈائریکٹ، اس کے وزن کے برابر بھی نہیں کہ جو زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی ہے. اللہ often mentions the creation of the night. اللہ جو ہے مطلب often ہر وقت وہ اس چیز کا ذکر کرتا ہے کہ رات کو اس نے کیسے بنایا، پھر دا ڈے دن کو کیسے بنایا، دا سن پھر سورج کو کیسے بنایا، دا مون چاند کو کیسے بنایا. اینڈ دین اینڈز ہز اسپیچ بائی مینشننگ ہز ایٹریبیوٹس آف پاور اینڈ نالج. اور جب بھی یہ باتیں کرتا ہے اللہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے رات کو یوں بنایا، اللہ نے دن کو یوں بنایا، پھر چاند اور سورج اور سب کی تخلیق کے بارے میں کہتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے اینڈ میں کہتا ہے اپنے وہ ایٹریبیوٹس جس کے اندر اس کا پاور ہے، وہ آل مائٹی ہے، اس کا نالج ہے، وہ آل نوئنگ ہے. یہ ذکر کرتا ہے پھر ایز ان دس آیا اباو، جو کہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے سورہ انعام کی آیت نمبر 96، اس میں بھی یہی تھا. اینڈ ان ہز اسٹیٹمنٹ، اور پھر اس کی ایک اور آیت ہے جو سورہ 36 یعنی سورہ یاسین، اس کی آیت نمبر 37 اینڈ 38، 2 آیتیں. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. آگے نا دونوں نام، العزیز العلیم. اینڈ a sign for them is the night، اور ان کے لیے نشانی ہے رات. we withdraw there from the day، ہم نے دن کو کھینچ لیا وہاں سے. and behold، اور دیکھو خبردار ہو جاؤ، they are in darkness، وہ اندھیرے میں آ گئے. ہم نے دن کو کھینچ لیا، وہ اندھیرے میں آ گئے. the sun runs on its fixed course for a term، سورج اپنے طے شدہ راستے سے ہی گزرتا ہے، اور اس کا وقت بھی مقرر ہے کہ اس کو جب تک گزرنا ہے تب تک وہ گزرے گا. That is the decree of the Almighty, the All-Knowing، اور یہ ہے اللہ کا وہ قدر جو Almighty یعنی زبردست ہے، جو چاہے وہ کرے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کے لیے آڑ نہیں بن سکتا. اور the All-Knowing وہ سب چیز کا علم رکھتا ہے. In the beginning of Surah حامیم السجدہ، حامیم السجدہ جو سورہ ہے اس کی شروعات میں after mentioning the creation of the heavens and the earth، کہ اس میں اللہ نے جب ذکر کیا کہ آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق and all that is in them، اور اس دونوں یعنی آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی اور ساتھ ہی ان میں جو کچھ بھی وہ سب کے بارے میں اللہ said. یہ ہے سورہ نمبر 41 حامیم السجدہ، اور اس کی آیت نمبر 12. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اس میں بھی دیکھو العزیز العلیم، یہی 2 نام اللہ کے. تو وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ، سجا دیا ہے اللہ نے آسمان کو. کون سے آسمان کو؟ السماء دنیا، دنیا کا یعنی قریبی آسمان، دنیا کا مطلب قریب. تو یہ دنیا کا جو آسمان ہے اس کو اللہ نے سجا دیا ہے، اس کو زینت دی ہے. وَزَيَّنَّا بِمَصَابِيحَ، لیمپ سے، ستارے. وَحِفْظًا، اور اس کے اندر وہ لوگ ستارے ہیں جو چمکتے بھی ہیں، اس کو سجا بھی دیا ہے مگر وہ گارڈ بھی کرتے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہی ہے جو اللہ نے جو تقدیر یعنی جو طے کیا، جو میجرمنٹ، وہ ہے اس کا جو Almighty اور All Knower نے کیا. And we adorn the nearest lowest heaven with lamps, stars to be an adornment as well as to guard. Such is the decree of him, the Almighty, the All Knower. Allah said next. پھر اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. It is he who has set the stars for you.
وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا, so that you may guide your course with their help through the darkness of the land and the sea, تاکہ تم اپنی راہیں تلاش کرو, اس کے ذریعے سے مدد ملے تمہیں وہ ستاروں کے ذریعے سے ان اندھیروں میں جو خشکی اور سمندر کے اندر ہوتی, یعنی زمین اور سمندر. Some of the Salaf said, اور پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ whoever believes in other than three things about these stars, then he has made a mistake and lied against Allah. تو اگر جو کوئی بھی ستاروں کے تعلق سے یہ تین باتوں کے علاوہ اگر کچھ اور بولے گا, چوتھی بات, تو پھر اس نے غلطی کی ہے, مسٹیک, ایرر کیا ہے, اور اس نے جھوٹ گھڑا ہے اللہ کے لیے, اللہ کے خلاف. جو تین باتیں ہیں ستاروں کے تعلق سے وہ ہے, Indeed Allah made them as decorations for the heavens, جو کہ اللہ نے قرآن میں بولا ہے کہ اللہ نے ستاروں کو جو رات کا اندھیرا ہے اس میں آسمان کو یعنی مطلب سجا دیا ہے. اینڈ سیکنڈ نمبر جو ہے, ٹو شوٹ ایٹ دا شیاطین, جو شوٹنگ سٹارز ہم دیکھتے ہیں اور بے وقوف قسم کے لوگ جو ہیں وہ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور سوچتے کہ ارے تارا گرا, وہ دیکھو تارا ٹوٹا, تو وہ شوٹنگ سٹارز ہیں, اس کو دیکھ کے سیدھا دعا کرتے, یہ نہیں سوچتے کہ وہ ایک طرح کا لیزر سے فرشتے جو ہے وہ جنوں کو مار رہے ہیں, جو شیطان جن ہیں ان کو مار رہے ہیں. جو دنیا میں لیزر کا جو کانسیپٹ سمجھو, اگر اسی طرح کی کوئی چیز ہوگی فرشتوں کے بعد جو اس سے آگ کے گولے سے ان کو مارا جاتا ہے, وہ آگ کا گولا شوٹنگ سٹار دکھتا ہے اور لوگ اسی وقت اپنی امیدیں, اپنی خواہشات مانگنا شروع کر دیتے, یہ میری وش پوری ہو جائے, یہ میری دعا قبول ہو جائے. تو سوچ لو کہ جب جن مار کھا رہا ہے شیطان اور لوگ جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے اس وقت, بجائے اس کے کہ بولے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. And for directions in the dark recesses of the land and sea. اور تیسری بات جو ہے وہ ہے کہ وہ راہ دکھاتا ہے اندھیروں کے اندر, جو اتنے اندھیرے گھپ جو زمینوں کے بھی اور سمندر کی بھی. تو یہ تین ہی بات ہے ستاروں کی, اس سے چوتھی کوئی بات نہیں ہے. نہ تو تم اپنے نصیب کے ستارے دیکھو اور نہ ہی تم اس ستاروں سے اپنا آگے کا فیوچر معلوم کرو, اور یہ سب کچھ جو بھی کرے گا اس نے اللہ کے لیے جھوٹ گھڑا. اب اس کی سزا سوچ لو پھر کیا ہوگی. تو یہ تین باتیں یاد رکھو کہ ستاروں سے یہ تین ہی بات ہے. ایک, آسمان کو اللہ نے سجا دیا ہے رات کو, اور دوسرا شیطان جن جو ہے ان کو مارا جاتا ہے. تیسرا جو ہے وہ ہے کہ اندھیری رات میں زمین اور سمندر کے اندر وہی ستارہ تم کو دشائیں دکھاتا ہے, ڈائریکشن. اس کے علاوہ چوتھی کوئی بات نہیں ہے کہ میرے ستارے ابھی بڑے گردش میں ہے, گردش میں ہے تارے, یہ سب بکواس. Then Allah said, قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ, we have explained in detail our آیت, ہم نے تو بیان کر دی اپنی آیت کو بہت ہی واضح طور پہ. Meaning we made them clear and plain, ہم نے اس کو بہت صاف ستھرے انداز میں, بہت ہی سادہ انداز میں بیان کر دیا ہے. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, یہ اس قوم کے لیے اللہ کہتا ہے میں نے بیان کیا جو فار پیپل ہو نو, وہ قوم جو جانتی ہے. تو اگر سوچ لو کہ اللہ ہم کو یہ جو قوم جانتی ہے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ میں سے ہم کو بنائے, ورنہ تو دنیا کے اندر اور بھی بے وقوف لوگ بہت ہیں جو نہیں سمجھیں گے کچھ بھی اللہ کی آیت کو. تو اللہ ہم کو ان بے وقوفوں میں سے مت بنانا, ہم کو یہ جو پیپل ہو نو میں سے بنانا, جو لوگ جو علم رکھتے ہیں. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اللہم آمین. Who has sound minds, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دماغ بہت صحیح ہیں. And are able to recognize the truth, اور وہ پہچاننے کی یہ ان کے اندر وہ مطلب ان کے اندر وہ قوت ہے کہ وہ سچ کو اور حق کو پہچان سکیں. اور avoid falsehood, اور جھوٹ اور باطل کو رد کرے, شن کرے. یہ ہے وہ لوگ the people who know. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, یہ جو قومی یعلمون کا یہ جو ڈسکرائب کیا گیا کہ who have sound minds
and are able to recognize the truth and avoid falsehood. اللہ ہم کو ان میں سے ہی بنانا، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔